کیونکہ میں تھوڑا سا گلٹی ہو گیا تھا کہ یار میں نے حیات اللہ خان کو بھی مروا دیا, موسیٰ خان خیل کو بھی مروا دیا, اور ایک تیسرا کیس ارشد شریف کا, وہ اس کو میں کہتا تھا کہ الٹا کہ یار تم 2-3 ویزے لگوا لو. وہ کہتا نہیں میں نے ویزا نہیں لگوانا, میں نے کہیں نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے وہ کیوں گیا؟ جب اس کو یہ کہا گیا کہ مقدمے قائم ہوئے, وہ کہیں نہیں گیا. اس کو تھریٹس کیے گئے, اس کی فیملی کو تھریٹس کیے گئے, وہ کہیں نہیں گیا. جب اس کو یہ کہا گیا کہ اچھا, جب اس کی ضمانت ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, جسٹس اطہر من اللہ نے اس کی ضمانت لے لی, تو اس کے بعد اس کو ایک میسج جو ہے وہ واٹس ایپ میسج کیا گیا, اور وہ ابھی تک ہمارے ایک دوست کے پاس وہ میسج محفوظ ہے کہ بچے تمہاری ضمانت تو ہو گئی ہے, لیکن اس دفعہ ہم تمہارے نا کپڑے اتار کے تمہیں ننگا کریں گے. تو وہ جو ننگا کرنے کی جو دھمکی تھی, اس پر اس نے کہا کہ تھوڑے دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب وہاں اس کو میں یاد آیا کہ میں نے اس کو کہا تھا ویزے لگوا لو, اب ویزا بھی نہیں تھا اس بیچارے کے پاس, تو جلدی جلدی میں وہ دبئی جا سکتا تھا اور آگے سے پھر وہ کینیا ہی جا سکتا تھا. تو اس لیے یہ جو ہمارے جو بہت سے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کہ جانیں اپنی قربان کر دی, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال میں تقریباً 160 پاکستانی میڈیا ورکرز کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ صرف جرنلسٹ ہم کہتے ہیں اینکر کو یا رپورٹر کو, لیکن اس میں کیمرہ پرسن بھی آ جاتے ہیں, اور پھر سم ٹائمز اس کے ساتھ جرنلسٹ کے ساتھ جب اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی گاڑی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں, جو آپ DSNG دیکھتے ہیں اس میں کوئی ٹیکنیکل سٹاف بھی ہوتا ہے, تو ان کو بھی اگر ڈالیں تو 160 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اب تک. 160 اتنا بڑا نمبر ہے یہ. تو جہاں پہ پاکستان کی آپ اگر سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, وہ بھی شہید ہوتے رہے ہیں, لیکن صحافی بھی شہید ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں, عام سولینز بھی شہید ہوتے ہیں بم دھماکے میں. تو عام طور پہ جب مجھے یہ اس طرح کا کوئی موقع ملتا ہے نا, جب کوئی باہر سے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار تھوڑے دن کے لیے آ جاؤ, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے, تو میں اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بہت سے وہ اپنے کولیگز یاد آ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ جدوجہد میں شہید ہو گئے اور وہ نہیں گئے, اور جو چلا گیا اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا, جو چلا گیا اس کو بھی شہید کر دیا. اور دسمبر 2022 میں سپریم کورٹ میں آخری دفعہ ارشد شریف کے کیس کی سماعت ہوئی تھی, اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی. اینڈ اسپیکنگ آف دیٹ, ایک ہوتی ہے ڈیموکریسی کی ہیلتھ. ہر جمہوریت کی صحت ہے, مضبوط ہے, تگڑی ہے, کمزور ہے, اور اس کا براہ راست تعلق آپ سب ہم سب کی زندگیوں سے ہے. دا اسٹینڈرڈ آف لائف, واٹ وی انجوائے ان اے کنٹری, ریاست ہمیں کیا کیا تحفظ فراہم کر رہی ہے, کیا کیا ہمارے لیے یقینی بنا رہی ہے, اس کو دیکھا جائے تو آج حامد بھائی مقننہ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کیا کر رہے ہیں. رات 12 بجے ان کو اشارہ کیا جاتا ہے, وہ آ کے ایوان بھر دیتے ہیں, پڑھا نہیں ہوتا بل کیا پاس کر رہے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے, عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. لیجیٹمیسی گین کرنے کے لیے ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوکل باڈی ریفارمز کا سہارا لے کے آپ ریپرزینٹیٹیو باڈیز کھڑی کر لیتی تھی اتھارٹیرین رجیمز. آج اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے اگر ڈیموکریسی کی ہیلتھ کے حوالے سے آج پوچھوں, دا پاکستان وی آر ان ٹوڈے, یہ بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے یا پچھلے 5 سال سے اب نیچے ڈیٹوریٹ ہی کر رہے ہیں؟ اینڈ دین گو ون بائی ون, عدلیہ, میڈیا, لیجسلیچر. اچھا دیکھیں, 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے, سب انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. اب آپ جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. میڈیا کی آزادی جو ہے وہ لنکڈ ہے ود دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ انڈیپینڈنس آف دی پارلیمنٹ. اگر جوڈیشری اور پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو جو میڈیا کی جو آزادی ہے اس کو تحفظ نہیں مل سکتا. تو اگر آپ کی جوڈیشری ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور آپ کی پارلیمنٹ ہی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو میڈیا کتنا آزاد ہو جائے گا. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہر ادارے کو
جو ہے اس کی رسپانسبلٹیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے, اور جو ہیومن رائٹس ہیں آپ لوگوں کے وہ بھی اس میں اسپیسیفائڈ ہیں. تو لیکن اگر جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی جوڈیشری بھی کرے اور پارلیمنٹ بھی کرے تو پھر وہاں پہ میڈیا کیا کرے. لیکن میڈیا میں, جوڈیشری میں اور پارلیمنٹ میں سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں لوگ. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو آپ جیسے ہیں, اور وہ کبھی کبھی کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے, اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومتی جماعت کے لوگ ہیں ان کو بھی تھریٹ کیا جاتا ہے. لیکن ساری چیزیں پاکستان میں بری نہیں ہیں. یہ میں آپ کو اپنا ایک میرا جو لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں. ابھی 3-4 ہفتے پہلے مجھے کچھ دن لبنان میں گزارنے کا موقع ملا. تو ایکچولی تو یہاں پہ پاکستان کے جو سیاسی حالات تھے ان کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی جرنلسٹ یا کرنٹ افیئرس کا شو کرنے والا پرائم ٹائم اینکر جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے لبنان نہیں جائے گا. لیکن میں چلا گیا. میں نے کہا یار وہاں پہ زیادہ تباہی ہو رہی ہے, وہ زیادہ بڑی سٹوری ہے. میں چلا گیا. اب وہاں پہ میں پہلی دفعہ نہیں گیا تھا, میں پہلے بھی وہاں پہ 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. اس دفعہ جب میں گیا تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب میں اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ود کیمرہ باہر نکلتا ہوں تو اسرائیل کا ڈرون جو ہے وہ مجھے فالو کرتا ہے اور بہت نیچے آ جاتا ہے. اور جب ڈرون نیچے آتا ہے اور مجھے فالو کرتا ہے تو جو سارے لبنانی ہیں, ٹیکسی ڈرائیور اور جو سڑک پہ آنے جاتے ہوئے لوگ ہیں, خواتین, مرد, وہ سارے جو ہیں وہ ڈرون کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں دیکھتے ہیں. اور پھر وہ کہیں کوئی روک کے کہتا ہے کہ اپنا نہیں تو ہمارے خیال کر لو. If you are not worried about you, brother, please have mercy on us. تو عام لوگ جو ہیں وہ صحافیوں سے وہاں پہ خوش نہیں تھے. وہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتا ہے اسرائیل کا ڈرون. اور جب میں کیمرے کے بغیر جاتا تھا اپنے کیمرہ مین کو کہتا تھا کیمرہ اندر رکھ دو ہوٹل میں, تو ڈرون نہیں آتا تھا. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا, یہ سب کے ساتھ سب جرنلسٹوں کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. تب مجھے پاکستان کی یاد آئی. اور اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, بٹ یو سیئنگ دیٹ being in Lebanon آپ کو لگا کہ چلو یار ہم تو صحیح ہیں. نہیں بالکل. اور مجھے مگر میر صاحب دیکھیں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ بھی بڑے پرابلمز ہیں. یہاں پہ بھی نامعلوم افراد پیچھا کرتے ہیں, ڈرون تو پیچھا نہیں کرتا. کم از کم پاکستان اس لحاظ سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, مگر میں جب آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ پچھلے 5 سال کے اندر ڈو یو ایکچولی فیل کہ جو عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے they were asking for it, ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ اپنے سیلف ریگولیٹ کر لیں, اپنے آپ کو تھوڑی سم درست کر لیں, پھر آپ کو لگتا